وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے ہماری بہت سی خواتین نمازوں کو ترک کر دیتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 6 ہفتے کے بعد اسقاط حمل ہو جائے اور اس کے بعد جو خون آتا ہے، اس پیریڈ میں نماز کا کیا حکم ہے اور اس خون کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنین کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس حالت میں حمل ساقط ہو گیا ہے تو یہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ وَإِنْ خَرَجَ وَهُوَ غَيْرُ مُخَلَّقٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ دَمُ نِفَاسٍ بل هو الدم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما۔ ایسی صورت میں یہ فاسد خون ہوگا۔ اس حالت میں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے اور دیگر عبادات انجام دینی چاہیے۔ قال اہل العلم وَأَقَلُّ زَمَنٍ يَتَبَيَّنُ فِيهِ التَّخْطِيطُ 81 يَوْمًا۔ اہل علم کا بیان ہے کہ کم سے کم جو تخلیق کی مدت ہے، جنین کی تخلیق کی مدت ہے، وہ 81 دن ہے، 81 days۔ اس سے پہلے حمل ساقط ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو خون نکلتا ہے یہ نفاس کا خون نہیں بلکہ یہ فاسد خون ہے، اور اس حالت میں خاتون کو صاف ستھرا کر کے، جس طرح سے استنجا کرتے اس طرح سے صاف ستھرا کر کے خون کو، اور اس کے بعد وضو کرنا چاہیے اور وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کا بھی حکم ہے، اس حالت میں روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ فتاوی المرأة المسلمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 اور 305 پر یہ بات مذکور ہے، اور یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پہلے مہینے ہی میں حمل ساقط ہو گیا یا دوسرے مہینے میں، تو بھی خواتین نہ جاننے کی وجہ سے نماز کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، روزے کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ یہ خون نفاس کا خون نہیں ہے، ڈیلیوری والا خون نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرق ملحوظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکیں۔